اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ حامیم سجدہ تک ہمارے اسباق مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سورۃ الشورى کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں اور باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تعارف کا مقام نزول سے۔ سورہ مکی ہے اور مکی دور میں جو نازل ہونے والی صورتیں ہیں ان میں سورۃ الشورى کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے، ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ہاں البتہ بعض اقوال کے مطابق جس طرح کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان سے قول مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ میں تقریباً 4 آیات، اس سورہ کی 4 آیات ایسی ہیں جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئیں۔ کیونکہ آپ مفسر قرآن بھی ہیں لہٰذا آپ کے قول کو اہمیت بھی حاصل ہے، لیکن اسی وے میں ایک چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ کہ جو میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ اوورآل سورہ کا جو سٹیٹس ہے وہ اس کی آیات سے طے کیا جاتا ہے۔ تو اس سورہ کی اگر کل 53 ورسز ہیں تو اس میں سے 4 مدینہ میں ہیں، باقی میجورٹی مکی ہیں، تو اسی لیے اس سورہ کو مکی سورہ کا نام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اوورآل اگر دیکھا جائے تو مکی سورہ ہے، سوائے یہ کہ پہلی آیت قل لا اسألکم علیہ اجرا یہاں سے شروع ہوتی ہے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ایک قول سے، تو لہٰذا ہمیں اس کو بھی اپنے سامنے مد نظر رکھنا ہے۔ بہرحال رکوع اور آیات کی تعداد کے بارے میں بات کریں، 5 رکوع اور 53 آیات، 53 آیات ہیں۔ سورہ شورى کا نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ شورى کے لفظی معنی کیا ہے؟ مشورہ کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 38 میں اس سورہ کے مینشن ہے کہ مومنین کی صفات، مومن کی خوبی بیان کی کہ وہ جو کام کرتے ہیں باہمی مشورے سے کرتے ہیں۔ گویا کہ مسلمان مومن کی ایک خوبی صفت بیان کی گئی کہ وہ تو مومن تو وہی ہے، یہ اس کی ایک صفت ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اس کے بارے میں مشورہ لیتا ہے دیگر مومنین سے۔ اور یہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتا ہے غزوہ احد کے موقع پر کہ جب آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ جنگ کو مدینہ میں لڑا جائے یا مدینہ سے باہر، اور اسپیشلی انصار جو کہ وہاں کے ہی رہائشی تھے، انہوں نے اس میں اپنے انٹرسٹ کا اظہار کیا اور تمام لوگوں کے مشورے سے ہی یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ غزوہ احد کو شہر سے باہر، یعنی یہ اس جنگ کو شہر سے باہر رہ کر احد کے مقام پر ہی لڑا جائے۔ بہرحال اس کے علاوہ ہمیں مشورہ لینے کی جو سنت نبوی سے بھی جھلک نظر آتی ہے، ان کی سنت سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ قرآن کریم میں اگر مومنین کی صفات کا ذکر ہے تو وہ لوگ جو کہ مشورہ لیے بغیر کام کرتے ہیں ان کو ایک طرح سے حکم بھی ہے کہ آپ ہر کام مشورہ سے کیا کریں کیونکہ یہ مومن کی خوبی ہے۔ اور بالکل اگر انسان ایک مائنڈ سے، اپنے مائنڈ سے کام کرتا ہے تو اس میں پاسبلٹی ہے کہ اسے شاید کہ 2 دن بعد یا 2 سال بعد یہ ریئلائز کر پائے کہ ہاں تب میں کسی اور سے مشورہ کر لیتا تو اس سے بہتر کر پاتا۔ مشورے میں یہ بھی حسن ہوتا ہے کہ زیادہ مائنڈ مل جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مائنڈز مل کے ایک چیز پر فوکس کرتے ہیں اور پھر وہ چیز اچھے طور پر سر انجام دی جا سکتی ہے، اس میں پاسبلٹی موجود ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس سے متعلق مزید تفصیلات ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آیت نمبر 38 میں۔ مضامین تک جانے سے پہلے میں تھوڑے سے تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ ہمیں مضامین کی انڈرسٹینڈنگ ہو پائے اس دور کو سمجھتے ہوئے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ مکی دور تھا ایز وی آل نو، اور مکی دور اور مکی سورہ اس کا مکی دور کا ڈیوریشن بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 13 سال، مدنی دور 10 سال، اور قرآن کریم میں صورتوں کی تعداد بھی، مکی صورتیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں مدنی کی نسبت، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ دور ہے کہ جب اگر ہم پیچھے سے صورتیں دیکھتے آئے نا تو سورہ زمر سے میں نے ایک بات کا آغاز کیا تھا، وہ یہ کہ توحید، پیغام توحید پہنچانا تو مسلمانوں پہ ہر ایک پر لازم تھا اور وہ اپنا فرض اچھے سے سر انجام دے رہے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ توحید عملی کا ایک ہمارے سامنے منظر پیش ہوا۔ وہ یہ کانسیپٹ ہمارے سامنے آیا کہ نہ صرف توحید زبانی کلامی موجود رہے، بالکل اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، زبان کی تصدیق، دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ توحید عملی، یعنی اس توحید
اس پر عمل کرتے ہوئے بھی اپنی زندگی گزارے، یعنی کانسیپٹ ایمان، عقیدہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور پھر اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، کہ پھر کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ جب اللہ ساتھ ہے تو پھر کسی اور کے ساتھ ہونے یا نہ ہونے کا کوئی غم رہ جاتا ہے یا خواہش رہ جاتی ہے، اور پھر اللہ جب ساتھ ہے تو پھر وہ لوگ جو ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں اللہ ان کو بھی ہمارے ساتھ کر دیتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت مسلمانوں کو جب کہا گیا تھا کہ دین القیم کی آپ پیروی کریں، یہ وہ دین ہے کہ للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پیروی کرو خالص ہوتے ہوئے۔ تو سورہ زمر کے بعد سورہ مؤمن، پھر سورۃ حامیم سجدہ، اور سٹل اب سورہ شورى، یہاں پر کہہ لیں کہ اب وہ پیغام توحید عملی کا ایک پیک لیول پر پہنچ چکا ہے۔ ہمیں سورہ میں جھلک نظر آئے گی کہ مومن کو پیغام توحید کو عمل کے ذریعے کس طرح سے اپنانا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس سورہ کو مکی صورتوں میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے اس کے مضامین کو لے کر، اور یہ کہ مسلمانوں کو کس طرح سے ان کے اوصاف ذکر کیے گئے اور کس طرح سے احکامات ذکر کیے گئے کہ مکی دور میں انہیں کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور کس طرح سے پیغام توحید عام کرنا ہے۔ تو سورہ شورى کے مضامین کی طرف چلتے ہیں، اور اس کو یقیناً اس میں بہت سے حکمت کے خزانے ہیں، بہت سے مضامین پوشیدہ ہیں، لیکن ایک سرسری سا برڈ آئی ویو لے لیتے ہیں، ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ اور مرکزی مضمون اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے پر، توحید پر ایمان لانے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے درست ہونے اور لوگوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے کی تصدیق کرنے، اور اللہ کی وحی کے بارے میں کلام کیا گیا۔ اگر ذکر کیا جائے اس کو بہت آسان الفاظ میں، تو اسلام کی جامعیت ان 3 پیغامات پر ہے، جو کہ اس سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں موجود تھے۔ اسلام تو تھا، اور صحیح اسلام کے پیروکار تو بہت کم رہ گئے تھے، لیکن خلط ملط بہت کچھ ہو چکا تھا۔ کرسچینٹی بھی اسی وجہ سے وجود میں آئی، اور یہودیت بھی تھا، تو اسلام ہی تورات اللہ کی کتاب تھی، انجیل اللہ کی کتاب تھی، لیکن اس میں چینجنگز کر دی گئیں، غلط کانسیپٹس پیدا کیے گئے، اور پھر باقی کی رعایا ان کانسیپٹس کو انہوں نے ایڈاپٹ کیا، اور وہی پیغام توحید، وہی اسلام کو خلط ملط کر کے تو اپنے باطل نظریات اور عقائد من گھڑت گھر لیے گئے، اور ان کی پیروی شروع ہو گئی۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ آسمانی مذاہب میں اگر دیکھا جائے، سامی مذاہب میں، تو اللہ کی طرف سے جو وحی پر جڑے ہوئے ہیں وہ تو یہی 3 ہیں نا، لیکن ان میں سے اسلام پر حق اس لیے ہے کہ یہ اب تک چینجنگ سے پاک ہے، اللہ کا کلام بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی صحیح احادیث بھی، اور یہ کمپلیٹ گائیڈ لائن ہے۔ اس سے پہلے جو مس کنسیپٹ تھا وہ کیا تھا، پھر انہیں 3 پوائنٹس پہ آؤں گی: توحید، رسالت، یوم آخرت۔ بہت سے لوگ تھے جو توحید کو مانتے تھے، رسالت کا انکار کرتے تھے، یعنی کہتے تھے ہاں اللہ اور ہمارا معاملہ ہے، لیکن ہم تمہیں اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ کسی بشر کے رسول ہونے کا وہ انکار کرتے تھے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، ان سے پہلے ان کے بعد والی جتنی اقوام آئیں تو ان کا ذکر ملتا ہے کہ قوم کے سرداروں نے انکار کیا، اور پھر ان کے پیشواؤں نے بھی انبیاء کا انکار کیا۔ پھر کچھ ایسے تھے جو کہ انبیاء کا تو پھر بھی تھوڑا بہت لحاظ رکھ لیتے تھے، لیکن توحید والا پیغام لینے سے وہ کہہ لیں کہ مینٹلی طور پر تیار نہیں تھے، یعنی اللہ کو بھی ماننا ہے، غیر اللہ کو بھی ماننا ہے۔ اللہ تو معبود ہے ہی ہے، لیکن یہ لات عزیٰ منات یہ بھی معبود ہیں، ان سے بھی یہ غصے والا ہے، یہ معبود جو ہے یہ غضب و غصے والا ہے، یہ معبود ہمیں سفر میں مدد کرے گا، یہ معبود ہمیں رزق دے گا۔ تو ہر چیز کے لیے انہوں نے معبود طے کر رکھے تھے، جس طرح وہ اس چیز کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ ایک وحدہ لا شریک اللہ ہے، اور تمام کاموں کا رجوع اسی کی طرف ہوتا ہے، تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ اور بالکل اسی طرح سے عقیدہ آخرت، اس کو تو لے کر بہت سے مشرکین بہت سیریس قسم کی حد تک چلے جاتے تھے، اور وہ یہ ماننے پر تیار نہیں تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے بھی جانا۔ اذا کنا عظاما، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ سے جوڑ دیا جائے گا؟ کیا ہم دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے؟ نہ، ہم سے تو نہیں ہوگا۔ تو یہ 3 بیسک پیغامات اسلام لے کر آیا۔
عقائد سے کو لے کر، عقائد سے ریلیونٹ، اور یہ پیغامات آئے کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے۔ تو اس پوری سورہ کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں جامعیت کے ساتھ اگر پہلی ہی لائن میں معلوم ہو جائے تو کل مضامین کو ہم اس طرح سے ان کا احاطہ کر سکتے ہیں: توحید، رسالت اور حیات بعد الموت۔ یہ والے کانسیپٹ ہمیں اس سورہ میں نظر آتے ہیں۔ اس کی ابتدا میں بتایا گیا جس طرح لوگوں تک اللہ کے احکامات پہنچانے کے لیے اللہ نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اسی طرح اپنے حبیب کی طرف بھی وحی فرمائی کہ وہ رسول اللہ کی وحی کا انکار کرنے والے تھے مشرکین، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کی طرف بھی گویا یوں ہی وحی کی جاتی ہے جیسے آپ سے پہلے انبیاء کی طرف، اور وحی کا طریقہ اور اسلوب اس پر بحث انشاءاللہ ہم اس پہلے سبق میں کریں گے۔ پھر یہ بیان کیا گیا آسمان و زمین میں موجود ہر چیز کا مالک اور خالق اللہ ہے، اور اس کی عظمت و شان یہ ہے، اس کی کبریائی کی ہیبت سے آسمان جیسی عظیم مخلوق پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ کیسے؟ اس کا ذکر آئے گا پہلے رکوع میں، انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اور مشرکین کے تمام اعمال اللہ کے سامنے ہیں، گو کہ انہیں اس چیز کو ریئلائز کروایا گیا کہ تمہارے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہ بالکل بھی ہرگز بھی عاجز نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرو، وہ بس اس وجہ سے ڈیل دیے ہوئے ہے کہ تم رجوع کر لو۔ اس کے بعد ذکر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ظاہر ہو جانے کے باوجود ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والے کافر جو ہیں ان کا رد کیا گیا، اور انہیں اس قیامت کے قریب ہونے سے ڈرایا گیا جس کے جلد واقع ہونے کا مشرکین مطالبہ کرتے ہیں۔ یعنی پھر اس چیز کا ذکر ہوا، یہ کمپلیٹ سلائیڈ آپ کے سامنے، کہ آپ رسالت کا انکار کرنے والے ہو اور پیغامات توحید کا انکار کرنے والے ہو، قیامت کا انکار کرنے والے ہو، وہ قیامت ان قریب آنے والی ہے، اور پھر تمہیں تمہارے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہوا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے وسیع رزق دے، جس کو چاہے تنگ دے، یہ اس کی حکمت اور مصلحت ہے، وہ اپنی مصلحت کے تحت ہی مخلوق کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ جو صرف دنیا کے لیے عمل کرتا ہے وہ آخرت کی خیر سے محروم رہے گا، اور جس نے آخرت کے لیے عمل کیے تو وہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں پائے گا۔ دیٹ از ویری ٹرو، اور یہ کہہ لیں کہ بڑا مزیدار سودا ہے کیا کہ آخرت کے لیے ہر کام کریں۔ اللہ کہتا ہے میں دنیا بھی اچھی کر دوں گا، اور دنیا کے لیے کام کرو گے تو دنیا تو تمہیں مل ہی جائے گی، لیکن ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، پھر ایسوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اچھا اور بہتر سودا یہی ہے نا کہ نیت اچھی کر لی جائے اور آخرت کی فکر کی جائے، اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا۔ پھر اس کے بعد ذکر ہوا زمین و آسمان اور ان کے درمیان موجود تمام چیزوں کی تخلیق، ان دونوں میں ہر طرح کا تصرف کرنے پر قدرت، اور سمندروں میں کشتیوں کو چلانے کے ذریعے اللہ کی قدرت و وحدانیت پر استدلال کیا گیا، اور یہ تمام چیزیں اللہ کی صنعت کے عظیم شاہکار ہیں، اللہ کی تخلیق کے عظیم شاہکار ہیں، سبحان اللہ۔ پھر یہ بتایا گیا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو آخرت کے لیے عمل کریں۔ ابھی یہی بات میں نے کی ہے، اور اس کو مزید ڈیٹیل میں آگے پھر دوبارہ سے ذکر آ گیا کہ آخرت کے لیے عمل کریں گے تو دنیا بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی، اور جس کی دنیا بہتر ہے، آخرت بہتر ہے، اس کو کیا چاہیے اپنی حیات سے؟ وہ عہد الست جو کیا، جس کا اقرار کیا، دنیا پہ آ کے اس کی تصدیق کی اپنے عمل کے ذریعے، اور پھر آخرت انسان مختلف فیزز سے گزرتا ہے۔ عالم ارواح میں ایک فیز تھا، یہ عالم دنیا ہے، پھر عالم برزخ، اور پھر عالم وہ قیامت کا منظر ہوگا۔ تو بلیسڈ وہی ہے، اولئک هم المفلحون، قرآن میں جن کا ذکر آتا ہے، جن کے اوصاف کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ وہ اوصاف اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلمانوں کو حکم ہوا کہ احکامات کی پیروی کریں، علم اور معرفت رکھنے والوں سے آپس میں مشورہ کریں، اور یہ چیز بھی کہ جو جس چیز کا اسپیشلسٹ ہونا اس کے پاس جانا چاہیے۔ فار ایگزامپل آنکھ میں درد ہے تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس چلے جائیں، مشورہ کرنے کا ذکر ہوا، اور پھر ذکر ہوا ظلم اور سرکشی کرنے والوں کو سزا دے اور مصیبت آنے پر صبر کریں۔ اور یہ اسلام میں سزائیں کیوں ہیں، اس کی حکمت بیان کی گئی تاکہ ظالم کی حمایت نہ ہو سکے، مظلوم کا ساتھ دیا جا سکے، اور ظالم کے ظلم کی سرکوبی کی جا سکے۔
پھر جہنم کی ہولناکیاں، اہل جہنم کا نقصان میں ہونا، عذاب دیکھ کر دنیا کی طرف لوٹ جانے کی تمنا کرنا وغیرہ یہ چیزیں بیان کی گئیں تاکہ سب لوگ اچانک آ جانے والی قیامت سے پہلے اللہ کے احکامات اور اس کی شریعت کی پیروی کرنے لگ جائیں اور اللہ کی دعوت کو قبول کریں۔ اور پھر اس سورہ کے آخر میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مشیت کے مطابق اولاد عطا کرے، جسے چاہے نہ عطا کرے۔ یہ اللہ کی حکمت اور اسی کی مشیت ہے۔ وہ بہتر وہ خالق ہے، وہ یدبر الامر ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے۔ اس کی حکمت کے آگے انسان یقیناً بے بس ہے۔ اور پھر وحی کی اقسام اور قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی کہ یہ قرآن اللہ کا آخری پیغام، آخری کتاب ہے۔ اس سورہ کا سورہ حامیم سجدہ سے جو مناسبت ہے وہ اس سورہ کی کچھ اس طرح سے ہے کہ دونوں صورتوں میں کفار کے عقائد کے بارے میں بحث کی گئی اور انہیں عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور دونوں صورتوں میں اللہ کی قدرت اور وحدانیت پر مبنی آسمانی اور زمینی اور آسمانی دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ الزمر، سورہ مؤمن، سورہ حامیم سجدہ اور سورہ شورا، ان تمام کے مضامین آپس میں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں اور قدر مناسبت بھی ہے۔ دوسری مناسبت یہ کہ دونوں صورتوں میں مسلمانوں کو جنت اور اس کی نعمتوں تک پہنچانے والے دین حق یعنی اسلام پر استقامت کے ساتھ قائم رہنے کی ترغیب دی گئی، اور کفار کو جہنم کے ہولناک عذابات تک پہنچانے والے عمل یعنی دین حق سے انحراف کرنے پر ڈرایا گیا۔ سو وی کین سے کہ ان دونوں صورتوں کے مضامین آپس میں میچ کرتے ہیں، گو کہ ان سے پہلی صورتوں کے مضامین بھی، یعنی کل 4 یہ صورتیں ہوں گی، اور اس کے بعد اگلی سورہ کا بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں مطالعہ کریں گے کہ ان میں کون سے سبجیکٹس جو ہیں وہ آپس میں سملر ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ یہاں تک کوئی بات میں کنفیوژن ہے تو یو می آسک فریلی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔